محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، میرا تعارف ہمارے عزیز نے آپ سب سے کرا دیا۔ میرا تعلق سلسلہ قادریہ کی بہت اہم خانقاہ سے، وہاں کا میں خادم ہوں۔ وہ خانقاہ قادریہ برکاتیہ ہے، ہماری صدی کا مجدد برکاتی ہے، صدی کا مفتی اعظم برکاتی ہے، صدر الشریعہ برکاتی ہے، حجت الاسلام برکاتی ہیں، مفسر اعظم برکاتی ہیں، مولانا اختر رضا خان اظہری برکاتی ہیں، اور برکاتیت کا سلسلہ اتنا دور دور تک پھیلا ہوا ہے کہ اس کا حساب اور اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ میں جودھ پور جب اس بار آیا ہوں تو میرا وہ عزیز میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے جس سے میری برابر ملاقات رہتی تھی۔ جب میں سہلاؤ شریف جایا کرتا تھا تو باڑمیر تک گاڑی جاتی تھی، اور انجینئر صاحب مئی ناشتے اور یعنی کیا کیا لوازمات کے ساتھ جودھ پور اسٹیشن پر ہوا کرتے تھے۔ پھر جودھ پور سے باڑمیر تک بزرگوں کے اور علماء کے اور ولیوں کے اور اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ہر سال عرس قاسمی برکاتی میں ان کی محررہ شریف حاضری لازمی تھی، اور اس زمانے میں وہ ہرا ماما باندھتے تھے، اور ان کی گوری رنگت اور ان کی آنکھوں میں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے موتی کچل کے بھر دیے ہیں۔ بہت روشن اور چمکدار آنکھیں اور بہت شیریں بول، اور ایک خاص جگہ تھی ان کی، اس کھمبے سے لگ کر وہ بیٹھے رہا کرتے تھے، اور جو جانتا تھا انہیں وہ جانتا تھا، جو نہیں بھی جانتا تھا وہ ٹھٹک کر دیکھتا تھا یہ نورانی صورت والا کون ہے۔ میں جب آیا تو دارالعلوم اسحاقیہ حاضر ہوا، وہاں پر مفتی اعظم راجستھان حضرت مولانا اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، تین بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تین حضرات، کہا کہ میاں آپ انہیں خلافت دے دیجئے۔ میں نے کہا خلافت دی؟ کہنے لگے کہ مفتی ولی محمد باسنی والے کو بھی خلافت دے دیجئے۔ میں نے کہا دی۔ تو کہنے لگے دیکھیے میاں، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو تیسرے بیٹھے ہوئے میرے دماغ سے ان کا نام اتر گیا ہے، حافظ سعید یا کچھ اس طرح کا نام تھا۔ تو بہرحال ان کو بھی خلافت دی، اور اس کے بعد تو وہ ایسے ہو گئے کہ یعنی جیسے پرانے زمانے کے مرید ہوا کرتے تھے۔ نہ وہ مرید رہے اور نہ وہ پیر رہے، سونا بھی کھوٹا ہو گیا اور سنا بھی بیکار ہو گیا۔ اب میں دوپہر سے ان کے گھر میں ہوں، اور ایک مسلسل تصور میں وہ گھوم رہے ہیں کہ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی، وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، اور صاحب بات ہماری اس وقت تک آگے نہیں بڑھتی جب تک کہ ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت چشم و چراغ خاندان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نہ لے لیں اور ان کے کلام کو نہ پڑھ لیں، اس وقت تک ہمارے ایک کل نہیں آتی، دل کو بے گلی سے رہتی ہے۔ اور کیسا کیسا شعر کہہ گیا ہمارا مجدد، عرش پر دھومیں مچی
وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، اور فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، بندہ باللہ کو قریب حضرت قادر گیا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو حضرت نے کہا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، آن کے آن، یعنی سیکنڈ سے بھی بہت کم حصہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ آپ سب کی نالج میں ہوگا، اور میں خادم میں سجادہ کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خانقاہ قادریہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اگر کوئی میرا رشتہ دار جو مجھ سے اپنی رشتہ داری کا دعویٰ کرے اور وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرے تو مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میرے والد ماجد علیہ الرحمۃ والرضوان نے مثال سے پہلے فرمایا میرے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر سے کہ بیٹی تم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انہیں تو ہم بھی جانتی ہیں اور وہ بھی جانتی ہیں، ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کو سے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار بار سے پار ہے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے کہا کہ جو میرا مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے میری بیعت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اور میں قیامت تک اس کا کوئی ساتھ نہیں دوں گا جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ سب جانتے ہوں گے، ابھی ماشاءاللہ جودھ پور کے نوجوان تو نوجوان بزرگوں نے کیسے جوش کے ساتھ دانے لگائے، میں دیکھ رہا تھا، اور میں نیم چڑھا ہوا کریلا ہوں۔ کہیں گے یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک تو میں ماسٹر ہوں پچھلے 42 سال سے، اور ایک ناپیر قسم کا پیر ہوں۔ تو ماسٹر کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے تیسرے چوتھے دن پتہ چل جاتا ہے کہ کلاس میں کون جو ہے مکار ہے، کون شرارتی ہے، کون کم دماغ ہے، کون ذہین ہے، تیسرے چوتھے دن ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی خوب جوش کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس نعرے کو سن کر ایسا چہرہ ہو جاتا ہے ان کو کہ جیسے ایک ہفتے کا قبض ہے، چہرے پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سنتی ہے۔ اور ایک پہچان بتا دی گئی کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے جس کی پیشانی روشن ہو جائے اور آنکھیں چمکنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سنی ہے، اور جس کے چہرے پر قبض کے آثار طاری ہو جائے اور اس کے منہ پہ پھٹکار برسنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اب وہ ہم کہتے ہیں، اور ہم کیا ہزاروں کہتے ہیں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت۔ امام کہاں سے بنا دیا ہے نا؟ امام تو چار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن ادریس شافعی۔ یہ پانچویں امام کہاں سے آپ لوگوں لائے نکال کے؟ تو میں نے کہا کہ اگر اماموں کو یہیں پر محدود کر دیا تو امام جلال الدین سیوطی کا کیا ہوگا، امام جلال الدین محلی کا کیا ہوگا، امام غزالی کا کیا ہوگا، امام ابو یوسف کا کیا ہوگا، امام محمد کا کیا ہوگا، امام ظفر کا کیا ہوگا۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محلے کی مسجد میں جو صاحب نماز پڑھاتے ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں نا، چاہے ان کے ابا نے ان کا نام کلن خاں رکھ دیا ہو یا چھپن خاں رکھ دیا ہو، مگر ہم کبھی نہیں کہتے محلے والا کہ چھپن خاں دیکھی تھی، کلن خاں آ رہی تھی، بلکہ جیسے صبح اگر امام صاحب کو دیر ہو جائے کہتے بھائی کل چھینک رہے تھے امام صاحب، خدا نخواستہ انہیں فلو تو نہیں ہو گیا،
تو جب ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھانے والا امام ہو سکتا ہے تو جس نے لاکھوں کو امام بنا دیا وہ کیوں نہیں امام ہو سکتا؟ وہ کیوں نہیں امام ہو سکتا؟ کہنے لگے کہ صاحب ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں کو مسلمان بنا دیا. بہت اچھی بات ہے، مسلمان بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے امام نے لاکھوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا. اب علماء کرام بیٹھی، ان سے پوچھ لیجئے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے، جو مرتد ہونے سے بچائے یا جو مسلمان بنائے. میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں میرے پیروں میں پہیا لگا ہوا ہے. یہ نہیں پہیا، پیر تو نارمل ہے جیسے سب کے ہوتی ہے. مثال ہے کہ جو ہر وقت روا دوا رہے، جو ہر وقت دوڑ دھوپ میں رہے. تو میں گیا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ. اگر آپ لوگوں نے ہندوستان کا نقشہ دیکھا ہو تو اس کے نیچے ایک چونچ بنی ہوئی ہے، وہ چونچ ہے شری لنکا. اور افریقہ کے نقشے کے نیچے جو چونچ بنی ہوئی ہے وہ ہے کیپ ٹاؤن، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندروں کا ملن ہوتا ہے. جیسے الہ آباد میں گنگا جمنا ملتی ہے، اس طرح سے کیپ ٹاؤن میں دو سمندر ملتی ہے. صاف پتہ چلتا ہے ایک کا پانی جو ہے نیلا ہے، ایک کا پانی سفید ہے. جو ملنے کی بیچ میں دھار ہے وہ یہاں سے وہاں تک صاف پتہ چلتا ہے کہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے سمندر. وہاں ایک چھوٹا سا کوٹری بنی ہوئی ہے اور اس میں پتھر لگا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا آخری مکان ہے. اس کے بعد خشکی ختم، پھر پانی پانی ہے. تو کیپ ٹاؤن میں شہر میں ہم لوگ رکے ہوئے تھے. فجر کے بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فاجعل رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو اور غلامان خاندان برکات بے قرار نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارے والد کہا کرتی تھی مرحوم کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں حضرت آگیا تشریف لے گئے. السلام. ہمارے والد ماجد علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جو 4 عناصر ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ 5واں عنصر بھی ہے، وہ ہے سادات کی محبت. اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سادات ماہرہ کے بدن میں 4 عنصر تو ہیں ہی ہیں جو سب کے ہوتے ہیں، اور 5واں عنصر ہے اعلیٰ حضرت کی محبت. ہم کوئی احسان نہیں کرتے اعلیٰ حضرت پہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 54 سال تک قلم سے ایسی جنگ لڑی کہ آج تک سامنے والے لاجواب ہیں. کسی نے حضرت مولانا نقی علی خان نے ان کے ابا کو برا نہیں کہا تھا، نہ کسی نے ان کے دادا مولانا رضا علی خان کو برا کہا تھا. برا تو ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا. گستاخیہ تو ان کی شان اقدس میں کی جا رہی تھی کہ وہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. ارے وہ تو ایسا مختار ہے کہ اگر سوچ لیتے ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے، سوچ لیتے ہیں. آپ میں سے جو بھائی ہمارے گئے ہوں گے حج کو، جو عمرے کو، وہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے حج اور عمرے کو. وہاں مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد. جب میں حج فرض کرنے گیا تھا 93 میں، تب تو دونوں محرابیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بیت المقدس والی محراب جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے. تو اللہ کا رسول امامت فرما رہا تھا، دوران امامت وہی نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پھیر لیجیے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف. اب بتائیے، میں اس مسجد میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا کہ مختلف تو اپنی جگہ پہ ٹرن ہو گئے ہوں گے. امام آگے چل کے آیا ہوگا، قبلہ بدلا نا.
اب یہ بتائیے یہ عمل کثیر ہے کہ نہیں ہے؟ سب مفتی جانتی عمل کثیر سے نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو وہ تھے کہ جن کی زبان قانون ہے، جس حلال کو وہ حلال کر دے وہ قیامت تک حلال ہے، جس حرام کو حرام کر دے وہ قیامت تک حرام ہے۔ ایک صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے قربانی کرنے کو، لیکن ہمارے پاس سال بھرے کا کوئی جانور نہیں ہے۔ ایک میڑا آیا تو ان کا وہ اگر سال بھر والوں میں شامل کر دیا جائے تو پہچان لے گا کوئی کتنا، ہم نے خوب اسے چرایا ہے، خوب اسے کھلایا پلایا، بالکل تگڑا ہے، کہ جاؤ تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس بیٹے کی قربانی کرو۔ تو وہ تو بے پناہ اختیارات لے کے آئے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتے، وہاں ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو ان سے کہلوایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے انجینئر اسحاق محمد صاحب فدا تھے اعلی حضرت پر اور مسلک اعلی حضرت پر، اور دل و جان کی گہرائیوں سے چاہتے تھے اپنے مرشد بیعت مفتی اعظم راجستھان مولانا محمد اشفاق حسین صاحب کو دل و جان سے چاہتے تھے، اور مجھ پر بھی بڑی ان کی عنایت تھی، بہت ہی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، برابر پھول سے خیریت خیر صلی اللہ لیتے رہتے تھے۔ جب ان کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا تو ان کا فون گیا، کہنے لگے حضرت بڈھی چلی گئی، اور عمر کے اس حصے میں خدا کسی کا میاں نہ لے اور کسی کی بیوی نہ لے، جو کہ جوانی میں تو سینکڑوں مشاغل ہیں، گھومنا پھرنا، رشتہ داری تو میں، اور بڑھاپے میں تو بڈھے بڑھی رہ جاتے ہیں۔ لڑکے اپنے سروسوں میں چلے گئے، لڑکیاں بیاہ کے اپنے گھروں چلی گئی، اب دونوں بڈھے بڑھیے پرانی فائلیں کھولتے رہتے، اس کی شادی میں تم گئی تھی تو وہاں کیا کھانا پکا تھا، فلانا جوڑا کیسا پہنا تھا، تو اسی میں ٹائم تو انہوں نے زیادہ انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم گئی ہو تو میں بھی آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کے بچپن میں کہا جاتا تھا، جیسے ہم لوگ روتے تھے زیادہ، ہوا آ جائے گا ہوا، اور ہمارے ننہال میں کہا جاتا تھا بھوا آ جائے گا بھوا۔ تو ہوا اور بھوا دو فرضی ڈرانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی، تو مسلک اعلیٰ حضرت نہ تو ہوا ہے اور نہ بھوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی مختصر ترین اور جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرو، ان کو ویسا جانو اور ان کو ویسا مانو جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے، بس یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ہم کیا، ہم بھی بہت چاہتے، میں دنیا میں گھوما ہوں، جتنا مسلمان چاہتا ہے اپنے رسول کو، کوئی مذہب والا نہیں چاہتا، کوئی مذہب والا نہیں چاہتا، اور اس لیے تھوڑی چاہتا ہے، چاہتا تو ہے، حکم بھی تو ہے ان کا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا تھا، اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ معلوم تھا کہ جس کے سامنے وہ حاضر ہیں اسے علم ما کان و ما یکون دے کر بھیجا گیا ہے، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سارے علم دے کر بھیجا گیا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حدیث شریف کا آخری ٹکڑا سنیے، فرمایا تمہارا دین اب مکمل ہوا، اب مکمل ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے چلے جائیں شیطان گزرنا بھول جائے، ان کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے اعتراف کرنا پڑا کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو ہماری آپ کی قسم گنتی ہے، ہم اپنے رسول کو اتنا چاہتے ہیں جتنا ہم بتا نہیں سکتے۔ چھوٹے چھوٹے تو ہمیں کتنا چاہتے ہو، اتنا چاہتے ہیں، اتنا کیا ہوتا ہے، بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے، کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہے۔ کعبہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا لگتا ہے، بتا سکتے ہیں آپ الفاظ میں؟ جب سرکار کے روضے اقدس پر
پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی جو نظر گنبد خضرا پہ پڑی تھی، پھر پہلی جو نظر گنبد خضرا میں پڑی تھی، پھر لے لو قسم مجھ کو جو کچھ ہوش رہا، مجھ ہوش رہا۔ تو میرے عزیزو، سیدنا علی مرتضیٰ نے اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ غیار غار وفادار افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ صدیق آج رات کو ہجرت کرنی ہے۔ مولا علی سے کہا کہ علی آج تم ہمارے پلنگ پر سو جانا، مدینے والے ہمیں رسول تو نہیں مانتے لیکن ہمیں سچا اور امین مانتے ہیں، تو ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھوا جاتی، صبح جب تم اٹھنا سب کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا اور ہم سے آ کے مدینے میں مل لینا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات جتنی چین کی نیند مجھے آئی پھر زندگی میں کبھی اتنی چین کی نیند نہیں آئی۔ ہم آپ سوتے اللہ کا حکم ہو تو اٹھتے، نہیں حکم ہوتا بہتوں کے ساتھ تو سوتے کے سوتے ہی رہ جاتی۔ اب گارنٹر کتنا بڑا تھا، دنیا کا سب سے بڑا گارنٹر، دنیا کا سب سے بڑا ضامن، کہ ہمارے پلنگ میں سو جاؤ تمہیں کچھ ہونا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ سرکار کا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے پلنگ پہ سو جاؤ، صبح سب کی امانتیں سپرد کرنا اور مجھ سے آ کے مدینے میں مل جانا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کل بھی کوئی نہیں مار پائے گا مکے کے کفار میں سے، اور تم مدینے سے نہیں بھاگے مجھ سے ملو گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی ان کی محبتوں اور عنایتوں اور شفقتوں کا اجر نہیں دے سکتا۔ اتنی دیر تک قیام فرماتے تھے کہ پیروں پہ سوئلنگ آ جاتی تھی، سوجن آ جاتی تھی۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو سب معاملہ اچھا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور وہ ہمارے لیے سب جتن کرتے تھے۔ ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو سرکار نے پوچھا کون؟ کہا عائشہ۔ کون عائشہ؟ بنت ابی بکر۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا محمد کے دوست ابو بکر۔ کون محمد؟ ام المؤمنین تو ایک دم ہکا بکا رہ گئی کہ آج سرکار کا مزاج کیسا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب سرکار اس کیفیت سے واپس آئے تو دیکھا ام المؤمنین رو رہی ہیں۔ کہا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور جان نکلتے نکلتے بچ گئی، ایسا معاملہ ہوا۔ تو ان کا کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے کہ ہمیں کچھ نہیں خبر ہوتی۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں مولا کائنات کے زانوں پر اور سورج تیزی سے ڈوب رہا ہے۔ تو یہ نہیں کیا مولا علی نے کہ ارے اٹھیے آپ سوتے ہی رہیں گے، ہماری اصل قضا ہو جائے گی معاذ اللہ۔ اس لیے کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ جو میرے زانوں پر آرام فرما ہے اس کی ادنا سی گستاخی اس کا کوئی جو ہے وہ سد باب نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ وہ غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق نے غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کے لیے کپڑا ختم ہو گیا تو اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ اب کفار مکہ پیچھے کرتے ہوئے آ رہے تو اللہ کا کرم، اللہ کا حکم کہ مکڑیوں نے جالا تان دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس میں تو کوئی یار جالا تننا ہے، اس میں کوئی انٹر ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی اس میں داخل ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا، اور کبوتر اتنا وحشی پرندہ ہے کہ وہ یہاں رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ آگے چلے گئے تو برابر کے غار میں ایک ناگ رہتا تھا جسے خبر دی گئی تھی کہ اس
غار میں اللہ کا رسول تشریف لائے گا، تو وہ چاہ رہا تھا زیارت کرنا، وہ رستہ کوئی جب نہیں ملا تو اس نے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ بتائیے، ناک کا ڈسا ہوا، شدت غم سے آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس رخ روشن پر پڑے جس کے بارے میں استاد زبان نے کہا ہے کہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، چہرہ اقدس کی بات تو چھوڑ دیجئے، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تحفے روزہ ہی پہ چکرائی تھے کچھ ناواقف، تحفے روزہ ہی پہ چکرائی تھی کچھ ناواقف، میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا، تو حکم تو ان پہ لگتا ہے جو آپے میں ہوتی ہے، چاہے وہ شرعی حکم ہو یا گورنمنٹی حکم ہو، جو نارمل ہوتی اپنے ہوش و حواس میں حکم ان پہ لگتا ہے، دیوانوں پہ کوئی حکم نہیں لگتا۔ کہا مولا کائنات سے کہا کہ علی کیا ہوا؟ تو ان کے سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ نہیں کہا کہ حضور میری نماز قضا ہو گئی، پہلے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اور اصل میری قضا ہو گئی، تو کچھ نہیں کہا، انگلی سے اشارہ کیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا، ان سے فزوں، ان سے فزوں۔ کہتے نہیں ہیں کہ اللہ اور رسول کو ایک برابر کر دیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کون سا تمہارے پاس لیٹر ہے، تمہارے پاس کون سا میٹر ہے جس سے تم نے ناپا اللہ کو، پھر رسول کو ناپا، پھر کہا کہ سنیوں نے برابر کر دیا۔ ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا، ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہابی، اللہ سے بخشش میں، اور ہم کہتے ہیں وہابڑے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابڑے، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی۔ ایسے ہی تھوڑی کہا کہ ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر تم بھی جنت میں ہو، عثمان تم بھی جنت میں ہو، علی تم بھی جنت میں ہو، تم بھی جنت۔ وہ حضرت نے کہا نہیں کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں آپ سے کہوں کہ گھر میں جیلانی ویلڈنگ ورکس آپ کو دیتا ہوں، میں میرے باپ کی ہے، جس کی ہے اس کی ہے، تو جنت سارے خزانوں کی چابیاں ان کو عطا فرما دی گئی۔ اور حسن اتفاق آج وہ مبارک رات ہے جس رات اللہ کا رسول سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور وہ سب معاملات آپ جانتے ہوں گے۔ تو چلتے وقت 50 وقت کی نمازیں دی گئی، واپسی موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا محمد کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا 50 وقت کی نمازیں، کہ نا واپس آئیے، کمی کروائیے، میری امت تو 3 وقت کی نہیں پڑھ پائی۔ سرکار گئے، تخفیف ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑے گی، بہرحال بار بار آئے اور گئے، 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں پڑے گی، کہا مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو پہلی دفعہ تو بلائے ہوئے گئی تھی، جب جبریل امین آئی تھی لے کے گئی تھی تب تو بلائے ہوئے گئی تھی، اب یہ تو اپنے مرضی سے جا رہے، اس لیے کہ ان کو سارے اختیار رب تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، ان کو سیاہ و سفید کے سارے اختیارات دے کر ہمارا آقا و مولا بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں حساب کتاب تو جانتا نہیں ہوں، 70,000 سال بعد ایک تارا نکلا کرتا تھا عرش پر، اور اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس مرتبہ 70,000 سال ہو گئے وہ تارا نظر نہیں آیا۔ تو مسکرائے،
کہا کہ وہ ابھی تو تھے وہاں، تب وہاں تھے، اب یہاں۔ وہ بہت سے ہمارے بولے والے بھائی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غلط ہے۔ سرکار نے فرمایا الذی کان نبی و آدم بین الطین والماء، جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں گزرنے جا رہے تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرت جابر بڑے مشہور صحابی ہیں، جنگ خندق، سلمان فارسی ایرانی تھے، تو انہوں نے کہا کہ خندق بیچ میں کھود دی جائے اتنی بڑی چوڑی کہ ادھر سے دشمن اٹیک ہی نہ کر پائے۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی ہے، کرتا اٹھا کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ تو سرکار نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ تھوڑی تھا کہ دوسروں سے کہتے رہو اور اپنے آپ آرام کرو۔ تو حضرت جابر گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ بیگم ایسا معاملہ ہے۔ تو ان کا ایک بکری کا بچہ ہے اور 2.5 سیر آٹا ہے، 2.25 سیر آٹا ہے، سرکار کی آج دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں ہو جائے۔ اور جابر نے کہا جا کے سرکار سے کہ سرکار آج دوپہر کو کھانا ہمارے یہاں کھا لیجئے۔ سرکار نے پورے صحابہ کرام سے کہہ دیا اے میرے صحابہ آج دوپہر کو دعوت جابر کے گھر ہے۔ اب تو جابر بڑے گھبرائے، کہنے لگے یا اللہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر گھر پہنچے کہنے لگے بیوی ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو ان کا تم کیوں فکر کرتے ہو، تم رسول اللہ کے میزبان ہو اور رسول اللہ باقی سب کے میزبان ہیں، جو بلا رہے ہیں وہی کھانا کے کبھی کریں گے۔ چنانچہ وہ آئے اور اپنا لعاب دہن آٹے اور شوربے میں ڈالا، سب نے کھا لیا پیٹ بھر کے، وہ اتنے کو اتنے ہی باقی رہا۔ سب میرے عزیزوں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ دوسرا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہ جب سانپ نے ڈس لیا اور بڑا شدید سانپ تھا تو انہوں نے اپنا لعاب دہن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے لگا دیا اور وہ زہر کا اثر دور ہو گیا۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے، کسی اس سے فخر اور غرور سے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے رہو۔ یہ ہندوستان اور پاکستان دنیا کی کسی خانقاہ کو یہ اختیار نہیں ہے جو ماہرے کی خانقاہ برکاتیہ کو ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت 22 سال کی عمر میں آئے تھے۔ پورا واقعہ لکھا خود اعلیٰ حضرت نے، یہ نہیں ہے کہ میں نے یا کسی ماہرے والے نے لکھ لیا ہو کہ میں پیر کی تلاش میں بڑا بیتاب تھا۔ ایک دن میری آنکھ لگ گئی اور میرا نصیبہ جاگ گیا، مجھے بتایا گیا کہ کل ایک شخص آئے گا جو تمہیں پیر تک پہنچائے گا۔ دوسرے دن مولانا عبد القادر بدایونی تشریف لائی اور پھر ہم لوگ چلے۔ خاتم الاکابر مسجد کے اندرونی حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہری آنکھیں ان کی جا چکی تھی۔ وہیں سے انہوں نے آواز دی احمد اللہ آؤ، ہم تمہارا کئی دن سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ حجرے سجادگی میں وہ لکڑی کا تخت اب تک ہے اور اس پر وہ جاجم اب تک بچھی ہوئی ہے۔ اس کو اشری نہیں دلوایا کہ اس پہ اعلیٰ حضرت شان رسول احمدی بیٹھے تھے۔ وہاں بٹھا کر بیعت کیا اور بیعت کرنے کے ساتھ جملہ سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔ تو میرے سگے فرزادہ وہاں پہ حاضر تھے اور سرکار ابو الحسین احمدی نوری میاں بھی وہاں حاضر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی کو بیعت کے ساتھ ہی ساتھ خلافتوں سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا سنا میاں صاحب، لوگ میلے کچیلے زنگ لگے ہوئے دل لے کر آتے ہیں، پہلے ان کی رگڑائی گھسائی منجائی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ بریلی کا نوجوان عالم صاف ستھرا شفاف دل لے کر آیا ہے۔ اسے نسبت کی ضرورت تھی، میں نے اسے نسبت بھی عطا کی اور میں نے اس کو خلافت بھی عطا کی۔ اب جب باہر نکلے تو جو خدام تھے خانقاہ کے، ان کی عادت تھی کہ جب مرشد باہر آتے تھے تو اس میں جلالت اللہ 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 کے نعرے لگاتے تھے۔ تو پہلے اعلیٰ حضرت نکلے، خدام نے اللہ 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 کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ایک دم 5 سیکنڈ بعد خدام کو خیال آیا کہ ہمارے شیخ کی داڑھی تو سفید ہے، یہ تو سیاہ داڑھی کے
یعنی ایسا ان پر انہوں نے اپنا روحانی فیض ڈالا کہ شکل بھی اپنے جیسی کر لی، شکل بھی اپنے جیسی کر لی۔ اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ لوگ اگر بور ہو رہے ہو تو میں اللہ کی قسم صرف جودھ پور کی محبت میں اور اسحاق محمد صاحب انجینئر اور مفتی اشفاق حسین صاحب کی محبت میں، مجھے بڑی محبت تھی ان سے، بڑی محبت تھی۔ میں ان سے کہتا تھا، میں نے جب وہاں انہوں نے ایک ادارے کا افتتاح کرایا وہاں سنبل کے پاس، تو میں نے کہا اگر کسی کو 90 سال کا جوان دیکھنا ہو تو اس بوڑھے کو دیکھو، اس بوڑھے کو دیکھو۔ میرے خیال میں کوئی 30-35 کلو کی راس تھے، بہت ہی، مگر ایسا جوش اور جذبہ اور آواز کڑکدار کہ لیکن میری پوچھی کرنے کا تو پڑھائے گا۔ ارے میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، دنیا کے نکاح آپ پڑھاتے ہیں؟ لیکن نا، چنانچہ میں گیا اور میں نے انہوں نے پوچھی کرنے کا پڑھایا ان کے حکم کی تعمیل میں۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہماری خانقاہ علماء کی قدر کرنے میں الحمدللہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ہم اور خانقاہ والوں کی طرح یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ہمارے دم سے ہے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ دین ان کے دم سے، دین ان کے دم سے۔ ہم شجرے سے رسول کی آل ہیں اور آپ لوگ اپنے کارناموں سے رسول کی آل ہیں۔ تو میرے عزیزو، دلی میں بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ، ایک دن رات کو ان کے یہاں 10-12 مہمان آ گئے۔ بتائیے 300-450 سال کا پرانا بات زمانہ، اب کیا انتظام ہو؟ تو ان کا ایک نان بھائی ان کا بڑا عاشق تھا، پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ ان کا نان بھائی کہ جی حضور یہ 12-15 لوگوں کو کھانا پکا دیں۔ اس نے کہا لیجیے، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کھانا پکا کے اور کہا کہ جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ وہ کھانا پکا کے لے آیا، 10-12 مہمانوں نے کھایا، مہمان تو لمبے لمبے سو گئے۔ اب وہ نان بھائی بڑے کہنے لگے حضور یاد ہے کیا کہا تھا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ تو ان کو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ لئے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ تو ان کا پاگل، نامعقول، بدتمیز، جاہل، اس لائق نہیں ہے کہ تجھے میں اپنے جیسا کر سکوں کہ نا، قول ہار گئے۔ وہ دیکھو پہلے کہہ دیا تھا اس سے نیچے میں نہیں مانوں گا کوئی بات۔ تو خواجہ نے اس پہ اپنی نگاہ ڈالی اور اس کی شکل خواجہ جیسی ہو گئی، اور 1 منٹ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا، کانوں سے، نتنوں سے، منہ سے خون ہی خون، کیونکہ وہ کرنٹ برداشت ہی نہیں کر پایا۔ اب بتائیے، یہ ہمارے یہ جو بلب ہیں یہ 220 کے کرنٹ سے چل رہی، اگر اس میں 11,000 والی لائن ڈائریکٹ لگا دی جائے تو بھگ سے سب اڑ جائے گی۔ تو اس کی اتنا ظرف کہا تھا بیچارے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ ظرف بھی لے کے گئے تھے جو اس وزن کو برداشت کر سکے۔ ہمارے والد نے تو منقبت لکھی کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے، تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا، دی ہے گھٹی میں پلا۔ اور گھٹی میں جو چیز پلائی جاتی ہے وہ زندگی بھر اثر کرتی ہے۔ نعرہ شیرانہ جب گونجا تیرا، قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا، قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا۔ تو میرے عزیز، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، حافظو علی الصلوات الوسطی، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی سارے فرضوں سے بڑھ کر جان بچانا فرض ہے۔ ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب آیا حضرت معاملہ منطق کا، صغرا، کبرا، حد اوسط اور نتیجہ۔ بکری گھاس کھاتی ہے، آدمی بکری کھاتا ہے، آدمی گھاس کھاتا ہے۔ تو اب نتیجہ نکالا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
جملہ فرائض شروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر اور ان کا ادب کیے بغیر جو چیز تم کرتے ہو وہ اٹھا بیٹھک ہو سکتی ہے، مگر نماز نہیں ہو سکتی۔ کچھ کہتی ہے ہم تو نماز عشق پڑھتی ہیں۔ ارے ظالموں، ہم پر نماز عشق فرض ہی نہیں ہے، ہم پر تو نماز شریعت فرض ہے، اٹھک بیٹھک والی، اور ہم پہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز ہم جا کے مکہ شریف میں پڑھیں، جودھپور جائے تو یہاں پڑھ لی سب، علی گڑھ جا کے وہاں پڑھ لیں گے۔ تو ہم تو نماز طریقت پڑھتے، ہاں جو نماز طریقت پڑھتے تھے وہ زبان سے کبھی نہیں کہتے تھے محبوب الہی، جب جی چاہ چلے گئے محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ بتائیے، ہر ولی ولی ہے اور یہ اولیاء، سمجھ لیں اس میں کیا نقطہ ہے، سمجھ لیں سب ہر ولی ولی ہے اور نظام الدین اولیاء ہے۔ چہیتے مرید تھے سیدنا امیر خسرو، ان کو وہ دکن میں تھے اس وقت، تو آج کل کا تو معاملہ تھا نہیں کہ وہ تمام علتوں کی جان موبائل ادھر لگایا اور 5 سیکنڈ بعد ہمارے امریکہ میں ماموں رہتی، ساکھ سے لمبی سی گھنٹی پہنچتی ہے، 5 سیکنڈ نہیں لگتی امریکہ جڑنے میں، اور اتنی صاف آواز آتی ہے جیسے ماموں سامنے بیٹھی ہے۔ لوٹ کے آئے تو گریبان چاک، بالوں میں خاک ڈالی ہوئی، اور آئے اور انہوں نے شعر پڑھا کہ گوری سوئی سیج پر، گوری سوے سیج پر، مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چودیس۔ میرے محبوب اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے آرام فرما ہے۔ اب شام ہو گئی، زندگی کا آخری پہر میرا بھی ہو گیا، چل خسرو گھر آپ نے، گھر اپنا تو وہ ہے نا، یہاں تو ہم مہمان ہیں، یہاں تو کرایہ دار ہیں، کوئی 80 سال رہا ہوٹل میں، دنیا تو ایک سرائے کی مانند ہے، اصلی تو وہی ہے، وہاں کی زندگی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسلک اعلی حضرت کا عطر یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے تعلق کو وابستہ رکھیے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے حاضری ہوئی مدینہ طیبہ کی، تو پہلی بار میں زیارت نہیں ہوئی تو دل ٹوٹ گیا، نعت لکھی، کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کتنے ہزار، یہ روہل کھنڈ کی زمین ہے، کتنے آدمی کھڑے تھے وہاں، کتنے لوگ آئے، کتنا کھانا پکوایا، کتے نہیں ہیں یہ، کتنے، روہل کھنڈ کی زبان ہے۔ اب جو روہل کھنڈ رہتا وہی سمجھتا، ہمارا تو آنا جانا رہتا، ہم تو روہل کھنڈ بھی سمجھتی، اور بندیلی بھی سمجھتی، اور اودھی بھی سمجھتی، اور برج بھی سمجھتی، اور کھڑی مولی بھی سمجھتی، تو تجھ سے کتنے۔ پھر اگلے ہی رات چہرے کی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو پھر لکھتی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا